تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم، اور صافی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ صافی صاحب، نواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑی خبریں گرم ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آنا چاہتے ہیں، ڈاکٹرز آنے نہیں دے رہے، ان کے لیے بڑے بڑے خط اور رپورٹس لکھ رہے ہیں۔ اصل کہانی ہے کیا آخر کہ نواز شریف صاحب واپس بھی آ سکتے ہیں یا لندن پسند آ گیا انہیں؟ دیکھیں، ایک تو میں کسی کی بھی ذات اور صحت سے متعلق بات مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ بیماری ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کو پتہ ہوتا ہے اس انسان کو پتہ ہوتا ہے، اور ماضی میں جب کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کا بھی مذاق اڑایا گیا تو ہم نے اس کا برا منایا۔ اسی طرح میاں صاحب کا بھی جب معاملہ آیا تو ہم نے یہی ریکویسٹ کی کہ بھئی اس کو موضوع بحث نہ بنایا جائے، لیکن اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ بیماری اپنی جگہ پہ رہی، لیکن اس سے بڑھ کے یہ سیاست بن گئی ہے، اس لیے ہمیں بھی مجبوراً اس پہ بات کرنی پڑ رہی ہے۔ اور اس معاملے میں دونوں فریق جھوٹ بول رہے ہیں مسلسل۔ دونوں فریق سے مراد حکومت بھی جھوٹ بول رہی ہے اور نون لیگ بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ حقیقت کا عمران خان کو بھی پتہ ہے، لیکن حقیقت کا اظہار وہ نہیں کر سکتے۔ حقیقت کا میاں نواز شریف صاحب اور ان کے ترجمانوں کو بھی پتہ ہے، لیکن اس کا اظہار وہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ بیماری ان کی تھی، پہلے بھی بیمار تھے، اب بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے، لیکن ان کا جانا جو تھا وہ بھی سیاست کا حصہ تھا، اور اب ان کے آنے اور نہ آنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی سیاست سے متعلق ہے۔ مثلاً ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر فیصلہ کریں گے، تو کچھ دنوں پہلے میاں صاحب نے کہہ دیا کہ بھئی میں بہت جلد آپ کے درمیان ہوں گا۔ ایاز صادق صاحب نے کہا کہ میں جاؤں گا۔ نہیں، پہلے تو ایاز صادق تو بات کی بات ہے نا، تو جب انہوں نے کہا تو کیا وہ خود پلیٹلیٹس کے اور ان چیزوں کے ماہر ہیں، ان کو پتا تھا کہ میں جلد صحت یاب ہو جاؤں گا؟ پھر ایاز صادق صاحب گئے اور وہ آئے واپس، اور انہوں نے کہا کہ میں بہت جلد ان کو واپس لانے کے لیے جاؤں گا۔ پھر اسی طرح جاوید لطیف صاحب یہ کہتے رہے، خود میں نے ایک ٹویٹ کی تھی اور وہ ان کے اندرونی جو ذرائع تھے بڑے مستند، ان کے گھریلو، ان کے حوالے سے یہ خبر گرم تھی۔ تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت ان کی کچھ بات بن رہی تھی یہاں پہ ڈیل کے لیے، اور قدموں میں کچھ جگہ بن رہی تھی مسلم لیگ نون کے بیٹھنے کے لیے، وہ جگہ جہاں پہ پہلے سے پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن اس دوران تبدیلی یہ آئی کہ مسلم لیگ نون ڈیل کی صورت میں قدموں میں بیٹھنے کی تیاری کر رہی تھی، تو ادھر سے عمران خان صاحب ان قدموں میں جگہ لے لی۔ نہ وہ صرف بیٹھ نہیں گئے، وہ ان قدموں سے لپٹ کے لیٹ گئے، تو نواز شریف کی جگہ نہیں رہی، تو اس لیے اب ان کی واپسی بھی مؤخر ہو گئی، اور اس لیے اب وہ کہتے ہیں کہ جی کبھی ایک جگہ سے ڈاکٹروں کی رپورٹ لا رہے ہیں اور کبھی دوسری جگہ سے ڈاکٹروں کی رپورٹ لا رہے ہیں۔ تو یہ اب ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ بیمار ہیں، لیکن یہ مسئلہ سیاست کا ہے، اور واپسی اور نہ واپسی وہ یہاں کے حالات اور ڈیل کے لیے لوازمات سے متعلق ہے۔ تو یہ جو پلیٹلیٹس کی کہانی پھر گھڑی گئی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اتنی سچائی نہیں تھی؟ نہیں، دیکھیں ہم تو اس وقت سب اب ہم کیا کرتے، آپ کی نواز شریف تک تو نہ میری ایکسس تھی، بالکل، نہ آپ کی بطور جرنلسٹ ایکسس تھی، نہ کسی اور کے ایکسس تھی، لیکن کچھ لوگوں سے تو ملتے رہے وہ تواتر کے ساتھ، وہاں تصویریں بڑی لوگ شیئر کرتے رہے وقتاً فوقتاً۔ نہیں، وہ تو پھر ہاسپٹل میں ملتے رہے نا، ٹھیک، لیکن جیل میں تھے نا اس سے پہلے، تو پنجاب حکومت کی تحویل میں تھے، پنجاب حکومت ہی نے ہمیں بتایا کہ جی ان کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی، ہم ان کو ہاسپٹل لے آئے۔ پھر وہ جو ان کی وزیر صحت ہے وہ روزانہ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ دیتی رہی کہ جی ان کی صحت بہت خراب ہے۔ پھر عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم ہے، اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر شمسی نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر فیصل جیسے لوگوں سے تصدیق کر دی اور ان کی حالت بہت خراب ہے، اور پھر ان کی کابینہ میں اس پہ ڈسکشن ہوئی، اور کابینہ نے یہ کہا کہ جی ان کی حالت بہت خراب ہے، اس لیے ان کو باہر جانے دینا چاہیے۔ تو ہمارے سامنے تو یہ چیزیں تھی، ہم بھی تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ ہم تو سب کی زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عمران خان کو بھی زندہ رکھے، اللہ نواز شریف کو بھی سلامت رکھے، زرداری صاحب کو بھی سلامت رکھے، اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر وہ نہ گئے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب دوسری طرف بعد میں ہمیں پتہ چلا، ٹھیک، کیونکہ ایک تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہی جہاز میں بیٹھ گئے تو معاملہ کچھ دوسرا تھا، پھر وہاں جا کے انہوں نے روٹین کی، اب ان کا بیانیہ بھی ماننے والا نہیں ہے۔ اب پہلی بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی
یہ دل کی انجیوگرافی یا انجیوپلاسٹی جو ہے نہیں ہو سکتی کووڈ کی وجہ سے. پاکستان میں بھی کووڈ ہے, وہاں پہ بھی کووڈ ہے, تو کووڈ کے ہوتے ہوئے باقی تمام مریضوں کے اس طرح کے علاج ہو رہے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک. دوسری بات, اگر آپ واقعی ڈاکٹروں کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ پیشن گوئیاں کیسے کر لیتے ہیں کہ میں بہت جلد آپ کے درمیان ہوں گا, اور آپ کے لیڈر کیوں کہہ دیتے ہیں, اور آپ کے لیڈرز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ادھر بھی انہوں نے اب اس کو سیاسی معاملہ بنا دیا ہے. اب یہ ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ کسی نے ان کے پلیٹلیٹس کے رپورٹس کو مینیپولیٹ کیا ہے, ان کے ٹیسٹوں کو مینیپولیٹ کیا ہے. نہیں, جب وہ پاکستان میں تھے تب, جب وہ پاکستان میں تھے, ٹھیک ہے, ان کو باہر بھیجنے کے لیے مینیپولیٹ کیا, ان کو باہر بھیجنے کے لیے اور یہ انوائرمنٹ بنانے کے لیے اور میڈیا میں یہ سب کچھ بنانے کے لیے اور خود عمران خان صاحب اور ان سب کو ڈرانے کے لیے کہ جی بس خدا نہ خواستہ اگر وہ نہ گئے تو کسی نے وہ سب کچھ کیا ہے. اب نہ عمران خان میں وہ جرت ہے کہ ان لوگوں کا نام لے سکیں, ٹھیک ہے, اور نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ وہ سارے تو اس اسکرپٹ کا حصہ تھے, تو وہ بھی حقائق نہیں بیان کر سکتے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے ڈرامہ کیا. اچھا, نواز شریف صاحب نے ڈرامہ کیا تو آپ اس ڈرامے کا حصہ کیوں تو بنے؟ تمہاری وزیر صحت کیا کر رہی تھی؟ ہاسپٹل تمہارا تھا, سرکار کا تھا, ٹھیک ہے, آپ خود آپ ڈاکٹر فیصل اور ان سے چیک کر رہے تھے, اور ان سرکاری سہولتوں پہ شکایت کرتے رہے میاں صاحب بھی اور مریم نواز صاحبہ بھی. تو آپ لوگ بھی اچھا وہ نہیں کرتے تو پھر ہمت کر لے, جرت کر لے, ایک جوڈیشل کمیشن بنا دے کہ جو تحقیقات کرے کہ نواز شریف نے ڈرامہ بازی کی تھی یا کہ حقیقت تھی. یا پھر یہ کہ اب پھر جوڈیشری کو لے آتے ہیں, پہلے ہی ان کے اوپر اتنا برڈن ہے, یہ ایک ڈاکٹرز کا کمیشن کیوں نہیں بنا لے؟ نہیں تو چھوڑ دینا اس معاملے کو, نہ تم اس پہ سچ بول سکتے ہو نہ دوسرے بول سکتے, نہ وہ سچ بول سکتے ہیں, تو کرو سیاست کسی اور موضوع پہ کرو. ہر کسی کو پتہ ہے کہ بھائی وہ ایک اسکرپٹ اس وقت بن گیا تھا جس کے تحت نواز شریف باہر گئے, اس کے بعد مریم نواز نے جانا تھا اور اس کے بعد کچھ اور ہو جانا تھا. سیکنڈ مرحلے کو جب عمران خان صاحب کو حقیقت کا پتہ چلا تو انہوں نے پھر مریم کو آگے جانے نہیں دیا, اس لیے وہ اسکرپٹ پوری طرح مکمل نہیں ہوا. لیکن عمران خان کو تو پتہ ہے اور ان کے لوگوں کو تو پتہ ہے کہ بھئی پلیٹلیٹس کا اور ان کا کیا ہوا تھا. تو یہ جرت پیدا کرو اپنے اندر اور خود حقیقت بیان کر لو کہ بھئی یہ جو پلیٹلیٹس کی رپورٹس تھی یا اس میں کیا کیا ہوا تھا, کچھ کیمیکل ملایا جا رہا تھا, کیا کیا جا رہا تھا نا, یا ہمت کر کے وہ یا ان کا کوئی ترجمان ہمت کر کے سچ بتا دے. نہیں تو اس ڈرامے کو چھوڑ دے. ہم روزانہ کیا بیٹھ کے ایک بندے کی بیماری اور شخصیت اور اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. صاحب اب کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ مطلب بظاہر ابھی کچھ عرصے تک جو پلان ہمیں فائنلائز, آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب قدموں میں بیٹھ گئے, لیٹ گئے, جو سمجھ لیں, تو اب کیا فائنلائز ہوا ہے؟ خان صاحب ان کو آگے نہیں آنے دیں گے, یعنی اس لیے وہ نہیں ہوا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو صورتحال یہاں پہ پیدا ہوئی تھی تو ان کا یہ خیال تھا کہ مقتدر حلقے نہ صرف یہ کہ نیوٹرل ہو جائیں گے, لیکن نواز شریف صاحب اتنی رعایتیں مانگ رہے ہیں کہ وہ دینا مقتدر حلقوں کے بس میں نہیں ہے. ٹھیک, مثلا وہ غیر جانبدار ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی بس ہم غیر جانبدار ہیں, آپ لوگ اپنی سیاست کریں. تو پھر خان صاحب کیسے ان کے ساتھ؟ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ مریم کی وجہ سے میاں نواز شریف شہباز شریف کو آنے نہیں دے رہے ہیں, ورنہ تو نواز شریف ادھر رہے, شہباز شریف ادھر اپنا کام کر لیں, وہ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. اچھا, اگر آپ واقعی اتنے بیمار ہیں تو پھر اپنی صحت کو توجہ دے, اپنی اس کو دے دے, استعفیٰ دے دے صدارت سے. یہ کوئی فرض تو نہیں ہے, سیاست سے لوگ ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں نا. بالکل, تو بیٹی کے سپورٹ کر لے, بھائی کے سپورٹ کر لے. تو وہ بیٹی کے سپورٹ تو کرنا چاہ رہے ہوں گے نا. نہیں, عملاً تو کر چکے ہیں نا, لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر صحت کا معاملہ اتنا سنگین ہے, لیکن جو باتیں چل رہی تھی اس میں نواز شریف صاحب کچھ ایسی بھی گارنٹیز چاہتے ہیں جو جوڈیشری سے متعلق ہے اور وہ ان کو نہیں دی جا سکتی. اس لیے سردست ان کے آنے کا پروگرام بھی معطل ہو گیا اور مستقبل قریب میں بھی ان کے آنے کا پروگرام معطل نہیں ہے. دوسری طرف وہ حکومت نے ایک بندے کو مقرر کیا تھا, حالانکہ انٹیریئر منسٹر اور یا منسٹر آف اسٹیٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو دیکھے, لیکن وہ مرزا شہزاد اکبر صاحب کا ایک مشن تھا, وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو لاؤں گا. نواز شریف کو لا نہیں سکے, وہ خود چلے گئے. بالکل بالکل, اسی لیے شاید خان صاحب کو بھی ان کو رخصت کرنا پڑا.
نہیں، خان صاحب کو اس کو رخصت کرنے میں کچھ اور بھی وجوہات تھی، کیونکہ خان صاحب کی خواہشات ایسی ہیں کہ ان کو کسی کہ پورا کرنا ان کے بس میں نہیں ہے، کی بات نہیں ہے. ہاں. اچھا صافی صاحب، اب آتے ہیں ایک دوسری امپورٹنٹ چیز کی طرف. عدم اعتماد کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی تھیں اور اپوزیشن تو ساری یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بالکل ریڈی ہیں، بس ہم نے صحیح ٹائم کا انتظار ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ پریکٹیکل ہمیں نظر آتی ہے اس وقت جو سچویشن پارلیمنٹ میں اور سیاسی حلقوں میں ہے؟ دیکھیے، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ایک دن میں پیش ہو سکتا ہے اور ایک دن میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بیساکھیوں کے یا بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ ایک دن میں ہو سکتا ہے. نہیں، لیکن میری بات آپ پوری سنیں گے نا تب اپنی رائے دیں گے نا. تو کیونکہ جو مسلم لیگ قاف ہے وہ ان کا، میں اس کا نام دیتا ہوں نا اتحاد بالجبر، تو ان کا اتحاد بالجبر کروایا گیا ہے ان کے ساتھ، وہ بہت تنگ ہیں ان سے. اسی طرح ایم کیو ایم والے، ان کی مجھ سے زیادہ محبت ہے عمران خان صاحب سے، لیکن ان کا بھی اتحاد بالجبر کروایا گیا ہے. اور یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ یہ تانے بھی دیتے ہیں. مثلا جس طرح اس روز گیلانی صاحب نے ان کے ساتھ اتنا بھرپور تعاون کیا اور ان کو بل پاس ہونے دیا، لیکن ان کی نمک حرامی دیکھے کہ اگلے دن شاہ محمود قریشی نے اٹھ کے ان کو تانے دیے. بالکل. تو یہ پچھلے دنوں کابینہ کے ایک اجلاس میں جب انہوں نے کچھ شکایت کی تو مسلم لیگ قاف کے ایک رہنما اور ایم کیو ایم والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ادھر ایک وفاقی وزیر نے ان کو تانے دیے کہ یار زیادہ آپ لوگ وہ نہ کرے. ایک جماعت سے کہا کہ آپ لوگ تو ایک کرنل کی کال کی مار ہے اور آپ ایک بریگیڈیئر کے کال کی مار ہے. اچھا. تو ان کی پوزیشن تو یہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ عدم اعتماد ایک دن میں پیش ہو سکتا ہے اور کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور عمران خان اکثریت کھو سکتے ہیں، لیکن عدم اعتماد کی تحریک نہ پیش ہونے جا رہی ہے فی الحال. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے مابین اعتماد کا شدید فقدان ہے. تو اپوزیشن کے اندر جو ایک دوسرے پہ عدم اعتماد ہے، اس کی وجہ سے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہ پیش ہو سکتی ہے اور نہ پاس ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اس میں ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کس قسم کا یہ عدم اعتماد ہے جو اپوزیشن کے اندر اٹ سیلف موجود ہے، حالانکہ یہ عدم اعتماد تو ان کو حکومت سے ہونا چاہیے. ایک تو اپوزیشن کی جماعتیں جو پچھلے 3-4 سال سے جس خوف میں مبتلا ہے اس خوف سے نکل نہیں رہی ہے اور ان کا اعتماد بحال نہیں ہو رہا ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. مقتدر حلقے عمل سے اور قول سے یہی پیغام دے رہے ہیں کہ بھئی ہم نیوٹرل ہیں، لیکن ان کا اعتماد بحال نہیں ہو رہا ہے، نہ پیپلز پارٹی کا، نہ نون لیگ کا، نہ جے یو آئی کا، کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. اور اس کی یہ جو مثلاً یہ جو 2-3 بل تھے، جو منی بجٹ تھا یا پھر یہ ابھی اسٹیٹ بینک والا بل تھا، اس میں تو انہوں نے تعاون کیا، تو اس کی وجہ سے ان کا وہ اعتماد بحال نہیں ہو رہا ہے کہ جی واقعی یہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں تو بڑے شاطر سیاستدان، اس دوران وہ ایکٹیویٹیز کچھ ایسے کر رہے ہیں. پہلے خود ہی انہوں نے مطالبہ کیا کہ جی میں ISI ہیڈ کوارٹر وزٹ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے نہیں بلایا تھا، ادھر گئے. پھر ادھر وہ معید یوسف صاحب کی جو پالیسی تھی، حالانکہ وہ صرف پریس کانفرنس میں پیش کر سکتے تھے، اس کے لیے انہوں نے پورا لمبا چوڑا اہتمام کیا کہ تمام سروسز چیف اس میں بیٹھے. اس کے بعد پھر وہ جو اس کی ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی وہ کرا دی، اس میں بھی سب بیٹھے تھے. پہلے اس سے متعلق غلط بیان دے دیا کہ جی آرمی چیف اور ان کی 1-to-1 ملاقات، اور پھر وہ پکچر بھی ویڈیو بھی جاری کرا دی. تو وہ یہ امپریشن ادھر دے گئے کہ جی ہماری جو پرانی قربت ہے وہ تو اسی طرح برقرار ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور مولانا کا یہ اعتماد بحال نہیں ہو رہا ہے اور ان کو یہ اعتماد نہیں مل رہا ہے کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی ہے، نمبر 1. دوسرا، ان کا آپس میں اعتماد نہیں ہے. مثلا ماضی میں تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو دھوکے دیے ہیں. بالکل. جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پریشر پہ صبح کا ناشتہ نواز شریف نے کینسل کیا تھا. بالکل زرداری صاحب.
پھر زرداری صاحب نے پی ڈی ایم بنایا، بلاول اور مریم بہن بھائی بن گئے اور کہا ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنی ڈیل کر لی اور پیٹ میں چورا گھوم دیا مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کا، اور ان کو تنہا چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک موقع پہ جب مولانا دھرنا پہ آئے تو اس وقت ان کے ساتھ نون لیگ نے بھی بے وفائی کی اور پیپلز پارٹی نے بھی بے وفائی کی۔ تو ان تینوں کا ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے پوری طرح۔ اچھا، نواز شریف بھی اپنے درونی خانہ معاملات پوری طرح مولانا کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے ہیں، زرداری بھی شیئر نہیں کر رہے، اور ظاہر ہے کہ مولانا بھی شیئر نہیں کر رہے ہوں گے۔ پھر یہ ہے کہ آگے جا کے کیا ہوگا۔ تو عدم اعتماد کی صورت میں زرداری صاحب ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر ان کا بنے، دوسرا زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے، وہ فوری انتخاب نہیں چاہتے، کیونکہ اس صورت میں ان کو پتہ ہے کہ میری شاید سندھ سے بھی چھٹی ہو جائے۔ نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ عدم اعتماد ہو، عمران خان رخصت ہو اور فوری الیکشن ہو، جو زرداری صاحب کو سوٹ نہیں کرتا۔ مولانا صاحب بھی فوری الیکشن چاہتے ہیں۔ اچھا، پھر شاید مقتدر حلقوں کی یہ خواہش ہوگی کہ بھئی اگر زرداری کے ساتھ ہم نے اتنی بڑی محنت کرنی ہے تو پھر اس صورت میں خود پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی بندہ ہو، اور اس کے لیے اسد عمر اور شاہ محمود قریشی بہت کوشش بھی کر رہے ہیں، یہاں پہ نہیں بلکہ اسد عمر تو کچھ نون لیگ اور ادھر ادھر بھی رابطے کر رہے ہیں۔ تو اپوزیشن کی صفوں میں جو عدم اعتماد ہے ایک دوسرے کے بارے میں اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، اس کی وجہ سے وہ کوئی انیشیٹو نہیں لے سکتے۔ صافی صاحب، پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں بیک ٹو بیک دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور ابھی آپ نے کچھ روز پہلے بھی ہمارے ساتھ ایک ویلاگ کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ دہشت گردی اس وقت بلوچستان جو ہے وہ بہت زیادہ کرٹیکل سچویشن میں جا چکا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے اس ٹیررزم کو؟ وجہ اس کی ایک تو یہ ہے کہ جس طرح قومی سطح پہ ہماری کوئی قومی سلامتی پالیسی نہیں ہے، یہ جو اس روز ڈاکومنٹ بن گیا ہے وہ ایک اچھا ڈاکومنٹ ہے، معید یوسف نے بڑی محنت کی ہے، لیکن میں اس کو قومی سلامتی پالیسی نہیں مانتا، اس پہ الگ سے ہم بات کر لیں گے۔ اور اسی طرح بلوچستان سے متعلق ہماری ایک تو کوئی قومی سطح کی پالیسی نہیں ہے، نمبر 1، یعنی بلوچستان کرائسس کی زد میں ہے، اشروں سے ہے، لیکن اسٹیٹ کی اس سے متعلق کوئی پالیسی نہیں ہے۔ نمبر 2، جو بلوچستان کے ریئل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پرو انٹی گورنمنٹ ہے یا انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا جیسے بھی ہیں یا پرو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اس وقت ایسا نظام وہاں پہ آپ نے قائم کر دیا ہے کہ جو بلوچستان کے ریئل سٹیک ہولڈر ہیں وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ مثلاً وہاں کے ریئل سٹیک ہولڈر وہ اختر مینگل ہے، وہاں کا ریئل سٹیک ہولڈر ڈاکٹر مالک ہے، وہاں کے ریئل سٹیک ہولڈر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار محمد رند اور اس طرح کے لوگ ہوں گے، یا بکٹی فیملی ہے۔ اچھا، جے یو آئی ہے وہاں پہ، اب جماعت اسلامی نے بھی اپنی پریزنس وہاں پہ دکھا دی ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، اور اب عوامی نیشنل پارٹی نے بھی وہاں پہ اپنی ایک جگہ بنا لی ہے۔ تو اس وقت مثلاً بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ نے ان سب کو لا تعلق کر دیا ہے۔ اچھا چلو، یہ تو حکومت کے مخالفین ہیں، یہ تو حکومت کے معترضین ہیں، لیکن دوسری طرف آپ نے یہ کیا ہے کہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ اور پرو گورنمنٹ لوگ تھے آپ نے ان کو بھی اس نظام سے الگ کر دیا ہے۔ مثلاً یار محمد رند، پی ٹی آئی کے صوبائی صدر، ان سارے معاملات میں وزیر اعظم وہاں جاتے ہیں، ان کی میٹنگز میں وہ شریک نہیں ہوتے۔ اسی طرح سرفراز بگٹی جو ریاست کا بیانیہ لے کے چل رہے تھے اور اچھا کر رہے تھے یا برا کر رہے تھے، لیکن ذاتی لحاظ سے بھی ان لوگوں سے لڑ رہے تھے، ان کو آپ نے اس سسٹم سے ڈیٹیچ کر لیا ہے۔ اس کی بجائے آپ نے زبیدہ جلال اور اس طرح کے لوگوں کو وزارتیں دی ہوئی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ زبیدہ جلال کا ان ایشو سے کیا تعلق یا اس پہ ان کا کیا کردار۔ تو دوسرا بڑا فیکٹر اس کا یہ ہے کہ وہاں کے پرو اسٹیبلشمنٹ یعنی انٹی اسٹیبلشمنٹ ریئل سٹیک ہولڈر تو پہلے سے باہر تھے،
لیکن یہ اس مرتبہ ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ جو اسٹیٹ کے ساتھ کڑے رہنے والے اور پرو اسٹیبلشمنٹ جینون سٹیک ہولڈر جن کا گراؤنڈ پہ کچھ ہولڈ ہے ان کو بھی آپ نے باہر کر دیا ہے. مثلا ہم سردار یار محمد رند کو، رند قبیلے کے سردار ہیں، ان کا تجربہ بھی ہے، اس کے مقابلے میں قاسم سوری کو آپ نے منتخب کروا کے یہاں پہ مختار بنا دیا ہے. تو قاسم سوری تو ان معاملات میں ان کا تو شاید یعنی اپنے علاقے میں بھی کوئی بات نہیں سنے گا کجا کہ وہ اس معاملے میں کوئی کردار ادا کرے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت جو وہاں پہ حکومت قائم ہے وہ ان معاملات سے، جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اس سے مکمل لا تعلق ہے. وہ لگی ہوئی ہے جوڑ توڑ میں. مثلا پہلے جام کمال اپنے بچاؤ میں لگا ہوا تھا، ان کے وزیر مشیر بھی یا کمائی میں لگے ہوئے تھے یا اپنے بچاؤ میں لگے ہوئے تھے. پھر عدم اعتماد ہو گیا، ان کو رخصت کر دیا اور آپ نے قدوس بزنجو کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. اب یہ حکومت بھی اپنے بچاؤ میں لگی ہوئی ہے یا پھر جوڑ توڑ میں اور ان چیزوں میں مصروف ہے. تو اس ریئل مسئلے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہی معاملہ مرکزی حکومت کا بھی ہے. مثلا عمران خان صاحب اور ان کی وفاقی حکومت اس معاملے سے بالکل ڈیٹیچ ہے. وہ بلوچستان کا عملاً سیکیورٹی کا مسئلہ آپ نے سفرد کیا ہے فوج کے. اب ادھر پھر فوج ہے، پھر ایف سی ہے، پھر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. تو وہاں پہ بھی بعض اوقات آپ کو لگتا ہے ان ساری چیزوں کو کوآرڈینیٹ کرنا تھا حکومت نے، تو وہ کوآرڈینیشن بھی آپ کو نظر نہیں آتی. پھر اس سے متعلق یہ پالیسی نہیں ہے کہ آپ نے طاقت استعمال کرنا ہے یا کہ آپ نے نیگوسیشن کرنے ہیں. کبھی آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے، کبھی آپ کو دوسری چیز نظر آتی ہے. پھر مثلا ان کے جینون جو مسائل ہے، احساس محرومی ہے، اس کے خاتمے کے لیے کوئی کمپریہنسو پلان اور پالیسی اسٹیٹ کے پاس ابھی تک نہیں ہے. پھر اگر مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے، اس کے حل کے لیے لوکلی یا آرمی کی قیادت جگہ جگہ اس کا کوشش کرتی ہے، لیکن ایک کمپریہنسو میکنزم اس کے لیے نہیں ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے. چنانچہ نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ جو پرو اسٹیٹ ایلیمنٹس تھے، مثلا جے یو آئی اور جماعت اسلامی اور اس طرح کے لوگ، وہ بھی دوسری طرف جا رہے ہیں عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے. اور پھر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ گوادر کی وجہ سے اور سی پیک کی وجہ سے اس وقت جتنے بھی صرف پاکستان دشمن نہیں بلکہ چین دشمن بھی جتنے طاقتیں ہیں، گوادر کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ اس پہ خوش نہیں ہے اور انڈیا اس پہ خوش نہیں ہے. آپ کے گلف کے جو سٹیٹ ہیں، اگر ان کے دروازے پہ اتنی بڑی بندرگاہ بن جائے تو ان کی بندرگاہیں بھی متاثر ہوں گی. تو اس لیے بہت سارے عوامل ہیں جو کہ وہاں پہ اس وقت یہ بے چینی کو ہوا دینا چاہتی ہیں. لیکن اس کے جواب کے لیے جو ایک ہم آہنگی چاہیے تھی پولیٹیکل لیڈرشپ کی، جو جینون پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور ملٹری لیڈرشپ کی، وہ تو سرے سے موجود ہی نہیں ہے. بلکہ بدقسمتی سے پچھلی مرتبہ الیکشن میں جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے بلوچستان کے جینون پولیٹیکل لیڈرشپ کی اور ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے درمیان فاصلے اور بھی بڑھ گئے. لیکن اب صافی صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک گیپ موجود ہے ہر جگہ پہ، یہ جو اب نیشنل سیکیورٹی پالیسی ریسنٹلی محیط یوسف صاحب نے بنائی ہے، پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ مسائل جو آپ نے جن کا ذکر کیا وہ آپ جیسے بہت سے لوگ بارہا اٹھاتے رہے ہوں گے نا، تو اس پالیسی میں ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا، اور پھر اگر نہیں کیا گیا تو پھر اس پالیسی کا مقصد کیا ہوا؟ نہیں دیکھیں، یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی ہے، محیط یوسف صاحب ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، بہت محنتی انسان ہیں، قابل انسان ہیں، محب وطن انسان ہیں. آپ ہی کے شو میں بڑی ڈیبیٹ بھی کرتے رہے اس پالیسی کے اوپر. مثلا یہ جو ان سے متعلق جتنی غلط باتیں کہی گئی، امریکہ میں ان کے پاس بڑے اچھے چانسز تھے وہاں کے شہری بننے کے بھی، اور باقی وہ سب چیزیں چھوڑ کے وہ حب الوطنی میں اور پاکستان کی خدمت کے لیے یہاں پہ آئے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ اچھے سے اچھا بندہ بھی اگر غلط سسٹم کا حصہ بن جائے تو پھر ظاہری بات ہے کہ درکان نمک رفت اور کان نمک شد والا معاملہ ہو جاتا ہے. تو وہ ایک ایسے سیٹ اپ کا حصہ ہے کہ جس میں شہباز گل اور زلفی بخاری اور اعظم خان اور اس طرح کے لوگ ہیں. تو اس لیے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے جو ان سے توقع تھی.
پھر دوسرا یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی انہوں نے بنائی ہے، اپنی طرف سے انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی، لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ کو جو مینڈیٹ دیا جاتا ہے آپ اس مینڈیٹ کے اندر ہی پالیسی بنا سکتے ہیں۔ تو میں جب اس کو دیکھتا ہوں اس کے پورے کنٹینٹس کو، تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے یہ نہ نیشنل ہے، نہ سیکیورٹی کو اس نے ایڈریس کیا ہے، اور نہ یہ پالیسی ہے۔ کس طرح؟ مثلا نیشنل کا مطلب یہ ہوگا نا کہ قومی سیکیورٹی پالیسی، تو وہ پالیسی ہوگی کہ جس میں اس قوم کے تمام طبقات کا انپٹ شامل ہو۔ اس میں اپوزیشن کا انپٹ، اپوزیشن قوم کا حصہ تو ہے نا، بالکل، پیپلز پارٹی قوم کا حصہ تو ہے، نون لیگ قوم کا حصہ تو ہے، بی این پی قوم کا حصہ تو ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کنسلٹ کیا ہے انہوں نے سب سے، اپوزیشن سے نہیں کیا۔ وہ اس پالیسی کی تیاری کے بعد وہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تھی اس میں ان کو بلایا گیا، معید یوسف نے اپنی طرف سے محنت کی، لیکن جس حکومت کا وزیر اعظم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے تو وہ ان کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کیوں آ جائے معید یوسف کے پاس؟ تو انہوں نے اس کمیٹی میں بلایا تھا اور یہ ڈراپ دکھانے کے لیے اور ان کو شیئر کرنے کے لیے، لیکن وہ لوگ نہیں آئے، اور وہ کہتے تھے ہم کیوں آئیں، تمہارا پرائم منسٹر ہمارے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا، اس میں جس طریقے تو قومی تو تب ہوتی نا کہ اس پالیسی کو سب آفٹ کر دے، اس کو نون لیگ نے ریجیکٹ کیا، اس کو پیپلز پارٹی نے ریجیکٹ کیا، اس کو این پی نے ریجیکٹ کیا، اس کو مولانا نے ریجیکٹ کیا، تو میں کیسے اس کو قومی پالیسی کہوں؟ قومی تو یہاں پہ نہیں آ رہی۔ اب دوسری بات آ جاتی ہے سیکیورٹی کا، تو سیکیورٹی میں یہ جو ہمارے کور ایشوز ہے، مثلاً یہ بلوچستان کا ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں، مثلاً ہم ٹی ٹی پی کا جو دیکھ رہے ہیں، یہ تو وہ حکومت ہے کہ جو ابھی تک ٹی ایل پی کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی نقاب کشائی بھی نہیں کر سکی۔ تو جو ریئل ٹرم میں سیکیورٹی کے مسائل ہے وہ اس میں ایڈریس نہیں کیے گئے ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ پالیسی ہے ہی نہیں۔ پالیسی تو وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو ایک ڈائریکشن دے دے، ٹھیک؟ تو ڈائریکشن پاکستان میں سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے سول ملٹری ریلیشن شپ کا، اس ایشو کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا ہے۔ اگر اس کو ڈسکس کر کے اور اس کے لیے پوری ایک ڈائریکشن دی جاتی تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ پالیسی ہے۔ اسی طرح ایک جنرلائز بات تو یہ کی گئی ہے کہ ہم جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامکس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ہم کیسے جائیں گے۔ اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو اس کے بارے میں تو کوئی نیا رخ یا نئی اسٹریٹجی نہیں دی گئی ہے۔ پھر پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کے حوالے سے یا پالیسی کے فرنٹ پہ ہم نے جو دیکھا ہے، ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پالیسی بنانے والے کی اور عملاً پالیسی چلانے والے کی معافی چاہتا ہوں آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوتی، اور پھر جو سیکیورٹی کے مختلف ادارے ہیں یا لا انفورسنگ کے ادارے ہیں ان کے درمیان کوآرڈینیشن، اس کے لیے بھی کوئی میکینزم اس میں پروپوز نہیں کیا گیا ہے۔ اس میں صرف ایک سطحی اور نظریاتی باتیں ہیں، لیکن عملاً اس کے لیے کوئی میکینزم نہیں ہے، پریکٹیکلٹی نہیں ہے اس میں۔ بالکل ٹھیک۔ ہم نے دہشت گردی کی بات کی، صافی صاحب کے کئی علاقوں میں اور اسپیشلی صوبوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی کل کا واقعہ ہے، منظور پشتین صاحب کے قافلے پر بھی حملہ ہوا۔ یہ تھریٹس کیا پہلے سے سیکیورٹی اداروں کو، ان شخصیات کو نہیں ہوتے؟ اور اگر یہ اٹیک ہوا ہے تو اس کو سمبلائز تو کیا گیا ہوگا نا کسی نہ کسی چیز سے؟ اب دیکھیں کہ جس طرح میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس حکومت میں کسی بھی گروپ سے متعلق کوئی ایک اسٹیٹڈ اور کوآرڈینیٹڈ اور ویل آرگنائزڈ پالیسی نہیں ہے۔ مثلاً آپ پی ٹی ایم کی مثال لے لیجئے۔ جب یہ تنظیم بن رہی تھی اور جس دھرنے سے اس کا آغاز ہوا تھا، یہاں پہ جا کے عمران خان صاحب نے اس سے خطاب کیا تھا اور ان کے تمام مطالبات کی حمایت کی تھی۔ پھر یہاں پہ جا کے ہمارے اینکرز کو بھیجا جا رہا تھا کہ جاؤ ادھر سے خطاب کریں۔ وہاں اسٹیٹ سیکرٹری ایک کافی دنوں تک
اجمل وزیر صاحب تھے جو پی ٹی آئی کی حکومت میں پھر وزیر بھی رہے. بالکل. اس وقت راونوار کا معاملہ بھی تھا. اب پہلی بات یہ کہ آپ ان گریونسز کو بھی دور نہیں کرتے. مثلا اگر راونوار کا معاملہ ہے تو آج بھی راونوار کو سزا نہیں ہوئی. پھر اگر وہاں پہ ان کے مسنگ پرسن کے مسائل ہے اس کے لیے میکینزم شاید ابھی بن جائے, ابھی تک تو کوئی نہیں بنا ہے. پھر وہاں آپریشن کے متاثرین کی بحالی کا معاملہ ہے, وہ ابھی تک کچھ اس میں خاص نہیں ہوا. کبھی حکومت مذاکرات کرتی ہے ان سے, اسپیکر ان کو بلا لیتا ہے, دوسرے دن ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. پھر اگر وہ اتنے غلط لوگ تھے اور اتنے خطرناک لوگ تھے تو ان کو آپ نے مثلا عمران خان صاحب نے محسن داوڑ اور علی وزیر دونوں کو ٹکٹ آفر کیے تھے کہ آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں. جب انہوں نے ٹکٹ قبول نہیں کیے تو علی وزیر کے مقابلے میں تو پی ٹی آئی نے کینڈیڈیٹ بھی اپنا کھڑا نہیں کیا. اب ایک طرف وہ پارلیمنٹیرین ہیں, وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, بات ان کا لہجہ سخت ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ان سے ہم بھی اتفاق نہیں کرتے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ تنظیم بینڈ ہے؟ اگر بینڈ نہیں ہے ٹھیک تو, یا اگر وہ خلاف قانون ہے تو کبھی اسپیکر اور کبھی دوسرا بلا کے منظور پشتین سے مذاکرات کیوں کرتا ہے؟ اچھا جب وہ کرتا ہے اور وہ بینڈ نہیں ہے, بٹھایا ہوا ہے ان کو وہ بینڈ ہے تو اچھا پارلیمنٹ میں بھی محسن داوڑ صاحب تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر چکے ہیں. دوسری طرف علی وزیر پہ آپ نے مقدمہ بنایا ہوا ہے, اتنے عرصے سے ان کو جیل میں رکھا ہے, اور مقدمہ بنایا ہے کس نے؟ جمہوریت کے چیمپئن سندھ حکومت نے. ادھر تو جمہوریت اور اس کی باتیں کرتے ہیں. اچھا جب پی ڈی ایم بنایا پیپلز پارٹی نے تو پی ڈی ایم میں بھی ان کو محسن داوڑ کو دعوت دی گئی تھی اور وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے. اور دوسری طرف ابھی بھی میں پہلے بھی یہ التجا کرتا رہا کہ علی وزیر کا لہجہ سخت ہوتا ہے, ان کی باتیں نامناسب ہو سکتی ہیں, لیکن ان کی والدہ شدید علیل ہے. اس سے پہلے اس خاندان کے کئی لوگ, وہ یہ ان کی ماں وہ کئی جنازے اپنے گھر سے اٹھتے ہوئے دیکھ چکی ہے. تو کوئی انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ بھی تحریک کے سربراہ منظور پشتین تو باہر ہیں, محسن داوڑ باہر ہیں, اب انہوں نے جو سیاسی جماعت بنا دی ہیں اس کے افراسیاب خٹک اور اس کا, لیکن ان کا معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی, اور کچھ نہیں ہو سکتا, آپ ان کو ضمانت تو دے دیں, وہ اپنے گھر میں آ جائیں. ان کے خلاف اگر انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف باتیں کی ہیں تو مقدمہ چلتا رہے. لیکن ایک تو یہ اس طرح کے تضادات ہوتے ہیں. اب دوسری طرف بلوچستان میں ایک طرف تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن پرسوں منظور پشتین, اب ارمان لونی وہاں پی ٹی ایم کے ایک عہدیدار تھے, ان کی برسی تھی. وہ الگ بات کہ ان کے قاتلوں کو بھی آج تک سزا نہیں ہوئی, اب ان کی برسی کے لیے وہ جا رہے ہیں, تو یہ تو ان کا ایک جمہوری اور آئینی حق ہے. بالکل وہ ان کو روکا جا رہا تھا, وہ ہمیشہ اسی طرح چوری چھپے جاتے ہیں. اس میں فائرنگ ہوئی, اس میں پی ٹی ایم کا ایک رہنما وہاں کا جو تھا وہ گولی لگنے سے زخمی ہو گیا. شکر ہے منظور پشتین اور ان کے باقی ساتھی بچ گئے. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ منظور پشتین اسلام آباد آ سکتا ہے, پشاور آ سکتا ہے, تو پھر وہ کوئٹہ کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ اگر وزیرستان میں جلسہ کر سکتا ہے تو پھر وہ وہاں کیوں نہیں کر سکتا؟ نہیں, یہ فائرنگ یا تو ریاست اس معاملے کو لے جائے عدالت میں, ان کی جماعت کو خلاف قانون قرار دے دے. ٹھیک, ادھر آپ جو ہے ٹی ایل پی کے لیے نہ آپ عدالت گئے نہ آپ پارلیمنٹ میں گئے, آپ نے انتظامی لحاظ سے اس کی غیر قانونی جماعت کو قانونی بنا دیا, آپ نے ان کی گرفتار شدہ لوگوں کو رہا کر دیا. بالکل پی ٹی ایم کے رہنماؤں سے کئی گنا سخت لہجہ ٹی ایل پی کے لوگوں نے بھی استعمال کیا تھا. لیکن چلے اگر آپ لوگ اس کو خلاف قانون قرار دلوانا چاہتے ہیں تو لے جائیں, اس کو عدالت میں لے جائیں, معاملے کو پارلیمنٹ میں لے جائیں, ان کو خلاف قانون قرار دلوا دے. اگر خلاف قانون نہیں ہے, ان کے 2 ممبر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر ان کے لیڈر کو
ایک پرامن جلسے میں اور برسی میں جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ اس کی کوئی سمت معلوم نہیں ہے، تو یہی ایک اس کی مثال ہے۔ نہیں، آپ کے خیال میں یہ حملہ ڈائریکٹلی اداروں کی طرف سے کروایا گیا یا یہ نامعلوم افراد کی طرف سے کروایا گیا؟ نہیں، یہ تو جہاں پہ بھی ہوتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ماضی میں بھی جب منظور پشتین اس طرف جاتے ہیں تو عموماً کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو جانے نہیں دیا جائے گا، تو وہ موبائل بند کر کے کبھی اس طرح کے رستے استعمال کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ لوکل، اس میں کہتا ہوں کہ اس صورتحال میں کوئی بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ اب خدا نخواستہ کل اگر منظور پشتین کو کچھ ہو جاتا، کیونکہ لوکل وہاں پہ تو اگر پولیس والا ہو یا کوئی اور لا انفورسنگ ایجنسی کا بندہ ہو، ان کو تو یہ آرڈر ہوتا ہے کہ اس بندے کو آگے جانے نہیں دینا ہے۔ اس میں ان کے لوگوں کی طرف سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، منظور پشتین کے چاہنے والوں کی طرف سے، یا دوسری طرف سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو ایک بہت بڑا حادثہ ہو سکتے۔ تو اس معاملے میں ریاست اپنی پالیسی واضح کر دے۔ اگر جماعت خلاف قانون ہے تو پھر خلاف قانون ڈکلیئر کروا دے عدالت سے، اگر خلاف قانون نہیں ہے تو پھر اگر کسی اور کو جلسے جلوس کی اجازت ہے تو ان کو پھر کیوں نہیں ہے؟ اچھا، اسی سے کنیکٹڈ اسی طرح کا واقعہ جو محسن داوڑ صاحب کے ساتھ ہوا کہ کرم ایجنسی میں وہ جانا چاہتے تھے اور ان کو روک لیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارک کر دیا گیا کہ یہ شخصیات ہیں، ان کو اس حدود سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ اب یہاں پہ پھر وہ چیز آ جاتی ہے، محسن داوڑ پارلیمنٹیرین ہے، وہ قومی اسمبلی میں آ کے یہاں ان کا استحقاق مجھ سے زیادہ ہے، وہ قومی اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے جو آپ کے سہولیات ہوتی ہیں، مراعات ہوتی ہیں، اختیارات ہوتی ہیں، وہ سب کچھ ان کو حاصل ہے، تو اسلام آباد میں وہ تقریر کر سکتے ہیں، قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے وہ تقریر کر سکتے ہیں، وہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ پاڑا چنار جا رہے ہیں تو آپ نے پاڑا چنار جانے سے ان کو روک دیا۔ اب کیا پاڑا چنار کوئی علاقہ غیر ہے؟ اب تو وہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے نا، اور وہ خیبر پختونخوا کا سٹیزن ہے، تو یہ کیا اس ملک کو ہم تماشا بنا رہے ہیں؟ اگر تو محسن داوڑ کوئی خلاف قانون سرگرمی میں ملوث ہے یا وہ ریاست کو چیلنج کر رہا ہے تو پھر وہ قومی اسمبلی کا رکن کیوں ہے؟ یعنی سب سے بڑے آپ کے قانون ساز ادارے کا رکن کیوں ہیں؟ اور اگر وہ یہاں کا رکن ہے تو پھر ان کو پاڑا چنار جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے دیگر جماعتوں کے لوگ جاتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں نے ادھر جا کے جلسے کیے، اس سے کچھ دن پہلے امیر مقام صاحب گئے تھے، انہوں نے ادھر جلسہ کیا۔ تو پھر جب آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں تو اس سے مزید امپریشن غلط ہوتا ہے۔ تو یہی میں کہتا ہوں نا کہ اس وقت غلط میسج دیتے ہیں حکومت کا کسی بھی تنظیم، کسی بھی صوبے، کسی بھی کرائسس سے متعلق کوئی پالیسی معلوم نہیں ہے۔ مثلا اس کا کیا جواز ہے؟ آپ کیوں محسن داوڑ قبائلی بھی ہے، محسن داوڑ ایم این اے بھی ہے، محسن داوڑ خیبر پختونخوا کا ڈومیسائل بھی رکھتا ہے، تو آپ کیوں ان کو جانے نہیں دے رہے؟ کیا ریزن ہے اس کی؟ اور اگر اتنی جسٹیفائیڈ ریزن ہے تو پھر ان کو پارلیمنٹ میں اچھا، اگر جسٹیفائیڈ ریزن ہے تو پھر پارلیمنٹ کا رکن کیوں ہونا چاہیے؟ بالکل، پھر سب سے بڑے قانون ساز ادارے میں کیوں بیٹھتا ہے؟ صحیح، بالکل ٹھیک۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ سمجھا جائے صافی صاحب، اگر اس کو کنکلوڈ کریں کہ حکومت ایک تو شخصیات جن کے اوپر اعتراضات رکھتی ہے ان کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں رکھتی، ان کے مسائل کو نہ ایڈریس کر پا رہی ہے اور نہ ہی ان مسائل کو ختم کر پا رہی ہے۔ نہیں، یہاں ہماری دونوں طرف سے یہ درخواست ہے کہ دیکھیں یہ جو پختون بیلٹ ہے یہ کسی نئے کانفلکٹ کو افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے حکومت کو بھی چاہیے اور ریاستی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ پی ٹی ایم سے متعلق ایک کمپریہنسو پالیسی بنا دے۔ اور میں تو ظاہری بات ہے کہ میں تو ہر مسئلے کا، کسی بھی مسئلے کا میں طاقت کے ذریعے حل کے حق میں نہیں ہوں، میں تو اس کا پولیٹیکل سلوشن چاہتا ہوں۔ اور پی ٹی ایم کی قیادت سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اپنی کمپریہنسو اسٹریٹجی بنا دے اور کوئی آپس میں کوآرڈینیشن کر کے یہ جو انہوں نے پریشر بلڈ اپ کیا ہے اس کو ایک حسین موڑ دے دے، تاکہ اس کے نتیجے میں لوگوں کے مسائل حل ہو جائے، نہ کہ وہ ریجن دوبارہ کسی اور کانفلکٹ کی طرف چلا جائے۔ بہت شکریہ صافی صاحب آپ کا۔